یہ وہ زمانہ تھا جسے دور جاہلیت کہا جاتا تھا، جہاں انسانیت اپنی انتہا کو زوال تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور ذلت سمجھتے تھے اور ان کے پیدا ہوتے ہی غم و اندوہ کے سائے چھا جاتے تھے، جبکہ بیٹے کی پیدائش پر خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ قرآن مجید نے اس منظر کو یوں بیان کیا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ اندر ہی اندر غم میں ڈوب جاتا۔ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس خبر کی شرمندگی کیسے برداشت کرے، اور پھر سوچتا کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ زندہ رکھے یا زمین میں دفن کر دے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ کتنا ہی برا تھا یہ فیصلہ۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں رحم کو نہ جانے کیسی سنگ دلی میں بدل دیا گیا تھا۔ ماں کی گود میں کھیلنے والی معصوم کلیاں، جنہوں نے ابھی زندگی کا مطلب بھی نہیں سمجھا تھا، انہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ نہ ان کا کوئی قصور تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ بیٹیاں تھیں انہیں مار دیا جاتا تھا۔ اور یہ ظلم صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کا تھا، جہاں اسے غلط نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسانیت کو دوبارہ زندہ کریں اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی اس ظالمانہ رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا اور انہیں بتایا کہ اولاد اللہ کی امانت ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اور کسی بھی جان کو ناانصافی سے چھیننا بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر اسے قتل کیا گیا۔ یہ آیت ان ظالموں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب انہیں اپنے اس جرم کا حساب دینا ہوگا اور کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ بیٹیوں کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، انہیں اچھے اخلاق سکھائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جائیں تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا مقام کتنا اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رویہ محبت اور احترام کا بہترین نمونہ تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے، انہیں گلے لگاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ صرف ایک باپ کا پیار نہیں تھا بلکہ امت کے لیے ایک عملی سبق تھا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ اسلام نے آ کر اس ظلم کو نہ صرف ختم کیا بلکہ معاشرے کی سوچ بدل دی۔ بیٹی جسے پہلے ذلت سمجھا جاتا تھا، آج اسی بیٹی کو جنت کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اسلام نے سکھایا کہ رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے اور اولاد چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ ایک اہم پیغام ہے کہ ہم بیٹیوں کی قدر و منزلت کو پہچانیں، انہیں بوجھ سمجھنے کے بجائے رحمت سمجھیں، انہیں تعلیم دیں، ان کی صحیح پرورش کریں اور انہیں وہ مقام دیں جو انہیں اسلام نے عطا کیا، کیونکہ جس معاشرے میں بیٹیوں کی عزت ہوتی ہے وہی معاشرہ ترقی کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز واقعات اور سچی اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں تاکہ ہم سب مل کر اس خوبصورت تعلیم کو عام کر سکیں۔